السلام علیکم ڈیئر ویورز، صحت کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بسلری ایس انجیکشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسلری ایس انجیکشن کے انگریڈینٹس ہے آئرن سکروز 100 ملی گرام ان 5 ملی لیٹر۔ یہ تو اس کے اجزاء ہیں اور اسے عموماً ہم کن بیماریوں میں استعمال کر سکتے ہیں؟ بسلری ایس انجیکشن خون کی کمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اب اس کے ڈیٹیلز کو پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ بسلری ایس انجیکشن آپریشن کے بعد خون کی کمی ہو یا آپریشن سے پہلے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپریشن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اکثر آپریشن کے دوران خون کی کمی آ جاتی ہے سرجری میں، تو سرجری کے دوران اگر پہلے خون کی کمی پہلے ہو یا خون کی کمی بعد میں، تو ہم بسلری ایس انجیکشنز کا استعمال کر سکتے ہیں خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ حمل کے آخری 3 مہینوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثر حمل میں جو آخری 3 مہینے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہوتے ہیں ماں کو خون کی ماں کی خون میں کمی آ جاتی ہے، آئرن کی کمی آ جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے تو اورل ڈوزز بھی ہیں۔ اگر خون کی کمی دوائیاں کھانے سے پوری نہیں ہوتی تو بسلری انجیکشن فوری نتائج کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اگر وہ ٹیبلٹس کھاتی ہیں یا سیرپ کھاتی ہیں اور اس سے وہ خون کی کمی پوری نہیں ہوتی تو بسلری انجیکشن، چونکہ یہ ایک انجیکشن ہے تو اس کا اثر تیز ہوتا ہے، فوری ہوتا ہے، تو یہ استعمال کرنا بہترین ہے۔ گردوں کی مریضوں میں ہیموگلوبن یا جس کو ایچ بی کہتے ہیں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، بسلری ایس انجیکشن۔ جن لوگوں میں آئرن کی کمی ہو اور دوائیاں کھانے سے پوری نہیں ہوتی تو ان کے لیے بھی بسلری انجیکشن استعمال کرنا بہترین ہے۔ بسلری انجیکشن نہ یہ کہ اسے حمل میں استعمال کیا جاتا ہے یا گردے کے مریضوں کے لیے، بلکہ عام لوگ جو بھی ہیں اور وہ آئرن کی کمی کے لیے اورل ڈوزز کھاتے ہیں، یعنی دوائی اور جو سیرپس ہوتے ہیں اور سیرپ جو ہوتے ہیں اور ان سے یہ کمی پوری نہیں ہوتی خون کی، تو اس کے لیے بسلری انجیکشن استعمال کرنا چاہیے فوری نتائج حاصل کرنے کے لیے۔ خواتین میں ایچ بی کا نارمل رینج 12 ہے اور مردوں میں 13.5 ہے، جو ہیموگلوبن کا رینج ہے، یہ نارمل رینج ہے۔ اگر رینج نارمل ہو تو بسلری انجیکشن پھر آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کے کانٹرا انڈیکیشنز ہیں۔ سانس کی بیماری میں بسلری انجیکشن کا استعمال ممنوع ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہے، جس بیماری کو دمہ کہتے ہیں، تو ایسی بیماری میں بھی آپ کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ بسلری ایس انجیکشن استعمال نہ کریں، یہ بھی اس کی ایک کانٹرا انڈیکیشن ہے، اوکے۔ اسکن کے مریضوں کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیور یعنی جگر کے مریضوں کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہیے۔ ایک بیماری ہوتی ہے لیور سیروسس، اوکے۔ تو لیور سیروسس یہ ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں لیور کا فنکشن صحیح کام نہیں کرتا، تو ایسے مریضوں کو بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ خون کی کمی کے لیے بسلری ایس انجیکشن کا استعمال نہ کریں۔ جن لوگوں کا جسم آئرن سکروز برداشت نہیں کر سکتا، چونکہ اس انجیکشن میں آئرن سکروز ہے، یہ اس کی اجزاء ہیں، تو ان کو بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ استعمال نہ کریں۔ جن کا جسم ہائپر سینسٹیو ہو، ہائپر سینسٹیوٹی ہو آئرن سکروز سے ان کو، اور اس کے استعمال سے اور مسائل ان کے جسم میں پیدا ہو سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ بسلری ایس انجیکشن استعمال نہ کریں۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اس کے استعمال کے لیے۔ اب اس کا استعمال پڑھتے ہیں کہ اس کو استعمال کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو استعمال یہ ہے کہ آپ 2 انجیکشن 100 ملی لیٹر کے ڈرپ میں ڈال دیں اور پھر اس ڈرپ کو مریض کو لگائیں۔ تو اس طرح اسے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ڈرپ میں لگا کر اسے انجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس پڑھتے ہیں۔ اگر اس کے استعمال سے سر کا درد آپ کو محسوس ہوا، بلڈ پریشر میں کمی زیادتی محسوس ہوئی، اور بد ہضمی آپ کو محسوس ہوئی، دست لگ گئے، یا دل کا خراب ہونا، دل کبھی کبھی خراب ہوتا ہے اور الٹیاں سی آنے لگتی ہیں، تو ایسی کنڈیشنز میں بسلری ایس جو انجیکشن ہے اس کا استعمال آپ بند کر دیں، آپ مزید استعمال نہ کریں، اور اگر کرتے ہیں تو پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
تو ڈیئر ویورز، یہ تھی بیسلری ایس انجیکشن کے فوائد، اس کے سائیڈ ایفیکٹس، اس کے کاؤنٹر انڈیکیشنز۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چل سکے۔ لیکن نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بل کا آئیکن ساتھ میں پریس کرنا نہ بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے اور اپنے صحت کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔